بہت سارے حضرات ہم سے ایک چیز کا مطالبہ کر رہے تھے، وہ یہ تھا کہ کوئی ایسا عمل بتاؤ جس کی وجہ سے ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ ہمارے اوپر جادو جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر تشخیص کا یعنی یہ چیک کرنا کہ جادو جنات کا اثر ہے یا نہیں، اس کا ایک بہت ہی زبردست عمل بتانے والا ہوں۔ اگرچہ ہم نے اپنے اس چینل علوی وظائف پہ اس کے متعلق پہلے بھی 2 یا 3 عمل بتائے ہیں، اسی طرح ایک بہت ہی مجرب عمل جو کہ آپ نے بہت سارے عاملوں کے ہاں دیکھا بھی ہوگا کہ وہ خود آپ کے سامنے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن عمل سننے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا کہ آپ کو تشخیص کرنے کی اجازت ہے، آپ تشخیص کر لو، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ تشخیص کے بعد جو بھی آپ کو علم ہو جائے کہ جادو کا مسئلہ ہے یا جنات کا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس آدمی کا علاج نہ کریں، بہت بہتر ہوگا، بلکہ کسی ایسے عامل سے جس پر آپ کو اعتماد ہے کہ اچھی طرح ہمارا علاج کر دے گا، اس سے رجوع کرو اور اس سے علاج کرو۔ کیونکہ اگر آپ نے خود علاج شروع کر دیا تو پھر آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے مسئلہ بن جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جادو پلٹ ہے یا جنات دوبارہ آپ پر حملہ آور ہو جائے، تو اس لیے مشکل ہوگا۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تشخیص کر لو تاکہ آپ کے ذہن سے جو وسوسہ ہے یا جو آپ کو فکر ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ کا ذہن ایک ہی بات پہ ٹک جائے کہ واقعتاً ہمارے لیے جادو یا جنات کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ یہ ہوگا کہ جو آدمی بیمار ہے، یعنی جس کے متعلق آپ کو شک ہے کہ آیا اس پہ جنات ہے، جادو ہے یا بیمار ہے، تو ایسے کرنا ہے کہ چھوٹا پیمانہ لے کر یا کوئی ایسی سخت چیز جس کی لمبائی بالکل برابر ہو، وہ لے کر مریض کی اس ہتھیلی کے اوپر، یعنی جو کلائی ہے اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے۔ وہ پیمانہ ہوگا اگر تو رکھ کے دونوں کناروں پہ آپ نے نشان لگا دینا ہے۔ نشان لگانے کے بعد وہ پھٹا اٹھا لینا ہے اور اس کے اوپر وہ مریض کو کپڑا ڈال دے یا جو یہ آستین ہے یہ برابر کر دے۔ پھر آپ نے 3 بار درود شریف، 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار آیت الکرسی، 3 بار چاروں کل، یعنی سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس، 3 بار یہ۔ پھر آخر کے اندر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کے جس کا آپ نے چیک کرنا ہے، جس کی کلائی پہ آپ نے نشان لگایا تھا، اس پہ ایسے پھونک مار دو اس کی کلائی کے اوپر، اور دوبارہ وہ آستین ہٹا کر جس جگہ آپ نے نشان لگایا تھا اوپر کی جانب وہی پیمانہ رکھو، اور پیمانہ رکھنے کے بعد نشانات کو دیکھو۔ اگر نشانات بڑھ گئے ہیں، یعنی وہ پیمانہ چھوٹا ہو رہا ہے اور نشانات بڑھ رہے ہیں، تو آپ سمجھ لینا کہ اس کے اوپر جنات کا مسئلہ ہے۔ اور اگر پیمانہ رکھنے کے بعد وہ نشانات چھوٹے ہو گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں، تو آپ سمجھ لو کہ جنات اور جادو کا مسئلہ ہے۔ اور اگر اسی طرح جیسے پہلے پیمائش کی تھی، جہاں لکیر لگئی تھی اسی پر بالکل برابر پیمانہ آ رہا ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، تو سمجھ لو کہ یہ جسمانی مریض ہے، اس کے لیے جنات یا جادو کا مسئلہ نہیں۔ دوبارہ میں یہی تشخیص کا عمل دہرا دیتا ہوں۔ وہ عمل یہ تھا کہ میں نے کہا کہ پیمانہ لے کر جس مریض کی تشخیص کرنی ہے اس کی کلائی پہ رکھ کے نشانات لگا دو، اس کے بعد اس کی کلائی پہ کوئی دوسرا کپڑا یہی وہی آستین برابر کر دو، اور 3 بار درود شریف، 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار آیت الکرسی، 3 بار چاروں کل، اور 3 بار دوبارہ درود شریف پڑھ کے جس کی آپ نے تشخیص کرنی ہے، جو مریض ہے اس کی کلائی پہ پھونک مار دو اور وہ کپڑا ہٹا کے وہی پیمانہ رکھو۔ اگر نشانات سے پیمانہ بڑھ رہا ہے، نشانات بڑھ گئے ہیں، تو آپ سمجھ لو کہ جنات ہے۔ اگر وہ نشانات کم ہو گئے ہیں پیمانے سے، تو آپ سمجھ لینا کہ اس پہ جادو ہے۔
اور اگر آپ نے پیمانہ رکھا اور بالکل برابر ہے جیسے دم سے پہلے تھا اسی طرح، کمی زیادتی نہیں ہے، تو آپ سمجھ لو کہ یہ مریض ہے اور پھر کسی ڈاکٹر وغیرہ سے رجوع کر لو۔ ہاں علاج کے لیے میں آپ کو مشورہ دے چکا ہوں، آپ اسی میرے مشورے پہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی رہے گی۔